اب یہ عمران خان کو انہوں نے سزا دینی تھی کوئی ہفتہ پہلے، کتنے 10 دن پہلے، اب وہ سزا چلی گئی ہے۔ جو عمران خان کو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہے 6 تاریخ کو۔ اب 6 تاریخ کو جب عمران خان کو سزا ملے گی، جو یہ جج صاحب دیں گے سزا آ کے، اس کے بعد وہ جائیں گے، یہ کیس چلا جائے گا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں ہمارے لائرز کہتے ہیں کہ کم سے کم 6 ہفتے سے 7 ہفتے لگیں گے۔ اس کا مطلب ہے فروری کی آخر تک یہ ہائی کورٹ کے اندر جائے گا۔ جب ہائی کورٹ کے اندر جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو گھسیٹنا ہو تو اس کو کئی مہینے گھسیٹ سکتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر اس احمقانہ کیس کے اوپر فیصلہ دینا ہو تو جج دنوں کے اندر دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کیسز ہیں، عمران خان نے جو اس کے اوپر کہا ہے کہ پہلے بھی جوڈیشری کا ہمیں افسوس یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو صرف آپ پاکستان کے آگے بٹ ساری دنیا کے آگے ہماری جوڈیشری کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ہماری جو ججز یہ سزائیں دیتے ہیں جیل کورٹ میں، یہ بھی کیس جا کے ختم ہو جائے گا۔ جب کہ یہ کیس جا کر ہائی کورٹ میں ختم ہو جائے گا، عمران خان سوال یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب کہ میرے سارے کیسز کے اوپر فیصلہ مجھے اپنے جو میں 1.5 سال سے 2.5 سال سے اپنے کیسز کا سامنا کر رہا ہوں، جو میں نے جیل کاٹی ہے 1.5 سال، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے ساتھ ڈیل کر کے نکلوں؟ نہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہ مجھے کوئی باہر کے بیرون ملک مجھے رہا کروا رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے کیسز خود سامنا کر کے میں نے جیل کاٹی ہے، میں نے ان کیسز کا سامنا کیا ہے، اور جب میرے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اس نہج پہ آ کے میں ڈیل نہیں کوئی کر رہا۔ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، چاہے وہ یہاں پہ ہو اس جو جیل کورٹ میں، اور چاہے ٹرائل کورٹ میں ہو یا جا کر ہائی کورٹ میں ہو۔ تو یہ تو عمران خان نے اپنے کیسز کے بارے میں کہہ دیا۔ باقی جو کیسز ہیں عمران خان کے، وہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق ہے 26 نومبر سے۔ 9 مئی کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی ہے انہوں نے 9 مئی کرایا ہے، کیونکہ پہلے یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے واقعات 4 بلڈنگ جلانے کا جتنا ماتم کیا گیا ہے، 10,000 لوگوں کو 9 مئی کے 6 بلڈنگ جلانے کے لیے 10,000 لوگوں کو آپ نے حراست میں لے لیا۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ان کو کیسے آپ نے ان کیسز سے معاف کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا 9 مئی کا جو قصہ تھا عمران خان اور ان کی پارٹی کو کرش کرنے کا تھا۔ اب یہ 9 مئی کو ان کو خود ہی سنبھالنا ہے۔ آپ یہ جو کچھ اس سے فائدے اٹھانے تھے آپ نے اٹھا لیے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ ان کے 2 ہی مطالبات ہیں۔ انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز سے، وہ اس کی تحقیقات کریں گے، اور ان کے اندر 26 نومبر کو بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے کہ اب 26 نومبر ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، جس کے اوپر سنائپر رائفل سے آپ نے سنائپرز اوپر بٹھا کے بلڈنگز کے اوپر بٹھا کر آپ نے 69 لوگوں کو جو پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے، جس کے اندر خواتین شامل تھے، جس پہ ہم بھی شامل تھے، میری بہن کی 16 سال کی نواسی بھی شامل تھی۔ کیا ہم سارے اپنے بچے اس لیے لے کر گئے تھے کہ سنائپر رائفل سے اوپر سے گولیاں چلیں اور کسی کو اپنی زد میں لے لیں؟ اس لیے 9 مئی کو جو 26 نومبر کو ہوا ہے اس کے اندر کئی لوگ، لاتعداد لوگ اس وقت مسنگ ہیں۔ یہ مسنگ لوگ کدھر ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ لال مسجد کی طرح ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ کہیں جا کر ان کو دفنا دیا گیا ہے، ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور اس وقت کسی کو ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یہاں اس وقت جو
جو شہید ہوئے ہیں, جن کا پتہ ہے, آپ ان کے گھروں میں جا جا کے ان کو ڈرا رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم کل انیس ستی کے گھر بھی گئے تھے, ہم نے یہ کیا ہے کہ جب وہ بیچارے ایک وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں یہاں پہ ناظرہ کے اندر, ان کے والد, آپ مجھے بتائیں ان کو دھمکائیں گے آپ؟ ہم ان کی حفاظت کریں گے کیونکہ وہ بے گناہ ہے. ایک بچہ ان کا شہید ہوا ہے, اس کے اوپر سے جا کے ان کے گھروں کے اوپر آپ, ہم جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک کیا نامعلوم قسم کا شخص باہر پھر رہا تھا. کیا آپ اپنے ملک کے اندر ہم دہشت گرد ہیں؟ آپ ہمارے بارڈروں کی فکر کریں جا کر. ہم نے عمران خان کو بتایا کہ وہاں پہ ان کے گھروں کے پیچھے نامعلوم شخص آ رہے ہیں, لوگوں کو فون کر کر کے نامعلوم شخص تنگ کر رہے ہیں. آپ یہ بند کریں گے, آپ نہیں تنگ کریں گے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم ان کی حفاظت کریں گے. اس لیے جو آگے کے لیے جو عمران خان کا جو لائے عمل ہے وہ صرف یہ دو باتیں ہیں. انہوں نے پھر سے رپیٹ کیا ہے کہ جو یہ بات چیت کر رہے ہیں, یہ حکومتی کوئی جو مذاکرات, جو پی ٹی آئی کی ٹیم کوئی حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرنے لگی ہے. کہتے ہیں انہوں نے بھی تو کسی سے اپروول لے کر ہی بیٹھیں گے نا, وہ نواز شریف اور زرداری سے نہیں اپروول لے لے, جہاں سے ان کو اپروول آنا ہے وہ بتا دیں ان کو کیا چاہیے. ہمارے دو یہ مطالبات ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ بے گناہ لوگ جو آپ نے جیلوں میں بھرے ہوئے ان کو رہا کریں. جب ان کو رہا کر دیں گے پھر آپ نے اگر بات کرنی ہوگی میرے سے بات کریں. اور وہ پھر سے انہوں نے دہرایا ہے وہ بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں نہیں جائیں گے, وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے ادھر بھی اور ہائی کورٹ میں بھی, اور وہ جیل میں رہیں گے. جب وہ رہا ہوئیں گے تو انشاءاللہ آپ بالکل آزاد ہو کر سیدھا اڈیالہ سے انشاءاللہ نکلیں گے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.